اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انفال کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ انفال مدنی سورہ مبارکہ ہے اور یہ سورہ مبارکہ اسلام اور کفر کے پہلے معرکہ یعنی غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، جو حق سے زائد ہو، جو فرض سے زائد ہو۔ نمازوں میں بھی جو رکعتیں فرض ہیں ان کے علاوہ جو پڑھی جاتی ہیں وہ سب نفل ہیں۔ جن نفل کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے زیادہ اختیار کیا، تاکید فرمائی، وہ سنت کہلاتی ہیں۔ تو بہرحال نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، اور یہ اس حوالے سے ہے کہ کفر اور اسلام کا جو پہلا معرکہ پیش آیا سن 2 ہجری میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام تھا کہ ایک چھوٹی سی قوت نے ایک بڑی قوت کو اللہ کے حکم سے شکست دی، اور یہ سب سے بڑی اور اہم کامیابی تھی اسلام کے لیے۔ تو اس بڑی کامیابی سے زیادہ انعام اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو مال غنیمت بھی حاصل ہوا اس میں۔ تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ انفال ہے کہ اصل چیز جو حاصل ہوئی اس کے علاوہ جو چیز ملی وہ مال غنیمت تھا، اس لیے اس کا نام ہی انفال ہے سورت۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا اصول بیان کیا ہے، قاعدہ بیان کیا ہے، قانون بیان کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں تھی، پہلی جنگ تھی یہ، تو لہذا کوئی ضابطہ نہیں تھا پہلے سے۔ مسلمانوں میں ایک ذرا مشکل صورتحال پیدا ہوئی اس مال کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ضابطہ بیان فرمایا سورہ مبارکہ میں۔ کچھ تاریخی پہلو بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے 10 سال سے زیادہ گزر چکے تھے، 12واں سال تھا، اور حج کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے اسلامی سال کا، تو یہ 12واں سال تھا مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا۔ حج کے موقع پر مدینہ سے کوئی 75 افراد کا ایک گروہ تھا جنہوں نے رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات مکہ کے قریب ایک گھاٹی ہے جسے عقبہ کہا جاتا ہے، شب ابی طالب ہے اس جگہ کا نام۔ وہاں رات کی تاریکی میں آپ سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور جب انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ یہاں مشکل میں ہیں، آپ ہمارے ہاں آ جائیں، یعنی مدینہ آ جائیں۔ ان لوگوں کا تعلق مدینہ کے 2 بڑے گروہوں سے، اوس اور خزرج کے خاندانوں سے تھا۔ تو حضرت اسد بن زرارہ کھڑے ہوئے اس موقع پر، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے اس پیغمبر کو اپنے ہاں دعوت دینے کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تم نے سوچ لیا ہے اس کے بارے میں پہلے کہ ان کو وہاں بلانے کا مقصد یہ ہوگا کہ پورے عرب کی دشمنی تمہیں مول لینی پڑے گی، تمہیں اپنے مفادات قربان کرنے ہوں گے، تمہیں اپنے بچے قربان کرنے ہوں گے، اپنے بھائی بند
یہ سب داؤ پر لگانے ہوں گے۔ اگر تم اس سب کے لیے تیار ہو تو پھر تو پیغمبر برحق کو دعوت دو اپنے ہاں آنے کی، اور اگر یہ ہمت نہیں ہے تو ابھی جواب دے دو، غلط وعدہ نہ کرو ان سے۔ تو سب کے سب نے اس بات کا اعلان کیا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس بیعت کے نتیجے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے ایک ایک دو دو کر کے یا مختلف کنبے ہجرت کرنے لگے اور مدینہ جاتے رہے، اور وہاں سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے ان کو پناہ دی، اور اس طرح سے اللہ نے ایک ٹھکانہ دیا۔ جب یہ صورتحال مکہ کے لوگوں نے دیکھی تو ان کی دشمنی کی رگ پھڑکی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اور بھی تجاویز تھیں کہ ان کو یہاں سے نکال دیں یا قید کر دیں یا ایسی بھی، لیکن اتفاق اس پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، اور انہوں نے اس کے لیے نوجوان بھی تیار کر لیے، دن بھی مقرر کر لیا، سب اس وقت پہنچ بھی گئے، آپ کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا کہ صبح جب اٹھیں گے یکا یک سب ٹوٹ پڑیں گے اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اس میں مختلف قبائل کے لوگ شامل تھے کہ کوئی ایک قبیلے کی دشمنی نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کس کس سے بدلہ لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے صبح آپ بیدار ہوئے، اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور وہاں سے نکل گئے، اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی، وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ یعنی صبح جب دن نکل آیا تو انہیں فکر ہوا کہ اب تک نہیں، اور جب دیکھا تو آپ وہاں نہیں تھے۔ تمہارا حال یہ علیحدہ ایک تفصیل ہے، آپ وہاں ٹھہرے، ایک اور غار تھی ایک جگہ پر، 3 دن وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے نکل کر گئے۔ تو بہرحال ادھر یہ کوئی شعبان کا مہینہ تھا، دوسرا سال تھا ہجرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے چلے گئے تھے، شعبان کا مہینہ تھا۔ مکہ کا ایک تجارتی قافلہ تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں شام گیا ہوا تھا، اور وہ جو راستہ تھا وہ مدینے کی زد میں تھا، وہاں سے گزرتا تھا۔ اب وہاں سے جب وہ سامان تجارت لے کر روانہ ہوئے شام سے مکہ کی طرف، وہ کوئی 30-40 افراد ہی تھے اس قافلے میں جو تجارتی قافلہ تھا، اور کوئی 50,000 اشرفی کا سامان بیان کیا جاتا ہے جو ان کے ساتھ تھا۔ تو ابو سفیان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہمارے اس قافلے پر قبضہ کر لیں۔ اس نے بھیجا اپنا ایک وفد مکہ کہ ہماری مدد کی جائے، ہماری حفاظت کی جائے، ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں لوٹ لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوکنا رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اپنے اصحاب کے سامنے اس ساری صورتحال کا کہ دیکھو ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اور ادھر سے جو ہے مکہ کی طرف سے ایک جنگی لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اس کے ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ اس کے ارادے یہ تھے کہ ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں تاکہ آئندہ ہمارے کسی تجارتی قافلے پر حملے کا خدشہ نہ رہے، ہمیشہ کے لیے ہم محفوظ ہو جائیں۔ کوئی 1000 کے قریب تعداد تھی اس جنگی لشکر کی، اور ان کے ساتھ بڑا سامان تھا کھانے پینے کا۔ 300 افراد جو تھے وہ تو زرہ بند تھے، جنہوں نے جنگی لباس بھی پہنے ہوئے تھے، شمشیریں تھیں، گھوڑے تھے، اونٹ تھے سواری کے لیے، اور گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں کہ جگہ جگہ ہم بیٹھیں گے، رقص و سرور کی محفلیں کرتے جائیں گے اور بڑا جشن منائیں گے ہم کامیابی پر۔ اس طرح سے وہ نکلے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 روایات میں آتا ہے، یعنی 300 سے کچھ زائد تھے افراد، اور چند گھوڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس، اور اونٹ تھے جن پر باری باری سوار ہوتے تھے اور پیدل چلتے تھے، اور شمشیریں بھی بہت کم، زرہ بھی بہت کم۔ اس طرح سے آپ نکلے اور بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوئے۔ آپ نے وہاں اپنے ساتھیوں کی پوزیشن جو ہے وہ، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے
کہ میدان جنگ میں صحیح جگہ کا انتخاب کرنا، اپنے ساتھیوں کو صحیح جگہ پر متعین کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صورتحال کا جائزہ لے کر وہاں اپنے ساتھیوں کو متعین کیا، اور پھر اس طرح سے یہ 17 رمضان المبارک کو یہ معرکہ پیش آیا۔ تو اس موقع پر حاصل ہوا مال غنیمت بھی۔ اب مال غنیمت کی تقسیم پر مسلمان جو تھے ان کے درمیان 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا یہ میرا حق ہے، اس لیے کہ ہم نے خود جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، دشمن جب بھاگا ہم نے اکٹھا کیا۔ اور عرب میں طریقہ ہوتا تھا یہی کہ جس کے جو ہاتھ لگتا تھا وہ اسی کا مالک بن جاتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو کہنے لگا کہ ہم نے دشمن کا پیچھا کیا اور دور تک اس کو بھگا کر آئے، اگر دشمن پلٹ آتا تو پھر کہاں کا مال غنیمت تھا، لہذا یہ ہمارا حق ہے۔ اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا کہنے لگا، یہ دعویٰ کرنے لگا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اگر ہم آپ کی حفاظت نہ کرتے اور خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو کہاں کی یہ فتح تھی، لہذا مال غنیمت ہمارا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بیان کیا اس سورۃ مبارک میں، اور شروع میں دیکھیں کس چیز کی طرف توجہ دلائی، جو یہ 6 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ دیکھو سب سے اہم چیز کیا ہے، مال غنیمت تو ایک معمولی چیز ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیں انفال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یعنی پہلے جواب میں تو سب کو جھٹک دیا کہ کوئی کسی کا حق نہیں، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، پس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ کا تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا، کھلے چھپے ہر حال میں اللہ کا خوف ہونا۔ اللہ کے خوف سے مراد ہے اللہ کی نافرمانی کا خوف ہونا، نافرمانی کے انجام سے ڈرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملات کو درست کر لو۔ یہ کیا صورتحال تمہارے اندر پیدا ہو گئی، مال غنیمت کی وجہ سے تم تقسیم ہونے لگ گئے، اپنے آپس کے معاملات کو درست کر لو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کو پیش نظر رکھو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر مومنوں کی کچھ صفات اللہ نے بیان کر دی، ان صفات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں۔ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین، مومن تو اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہم سے خلاف ورزی نہ ہو جائے اللہ کے کسی حکم کی۔ کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں ان کے ایمان نشو و نما پانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو سن کر وہ فوراً اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کس مقام پر ہیں، ہم ان آیات کی روشنی میں کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے رویے میں اگر کہیں جھول پاتے ہیں تو فوراً اصلاح کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ تو اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور مومن تو وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ہر حال میں نماز کو قائم کرتے ہیں، بیمار ہوں، صحت مند ہوں، سفر میں ہوں، گھر پر ہوں، کاروبار میں ہوں، یعنی کوئی ہو، جنگ میں ہو، ہر حالت میں وہ کیا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا ڈسپلے ہے، نماز پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، وہی صاحب ایمان سمجھا جاتا تھا جو ایمان کا ثبوت نماز کو قائم کر کے دیتا تھا۔ تو الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، دیکھیں احساس دلایا، تم کتنی محنت کر لو، تمہیں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے مومن ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں کیا ہے؟ درجے ہیں، سٹیٹس انہی کا ہے ان کے رب کے ہاں جو یہ صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ومغفرۃ، اور قصوروں سے معافی ہے ان کے لیے۔ یہ قصور یہ نہ سمجھا جائے کہ جو مومن ہوتے ہیں ان سے کبھی قصور سرزد نہیں ہوتا، بڑے بڑے مومنوں سے بھی قصور سرزد ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان صفات کو اختیار کرنے والوں کے قصور معاف کر دیتا ہے پھر ان کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، مومن کو جو بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، مالی ہو، جانی ہو، یا بیماری آ جائے، یا کوئی ٹھوکر بھی لگ جائے، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی عنایت ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَغْفِرَةٌ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے قصوروں پر معافی بھی ہے، وَرِزْقٌ کریم، اور بہت اچھا ان کے لیے رزق ہے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ صفات ہمیں بھی اپنے اندر رکھنی چاہیے۔ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے 10 رکوعات پر مشتمل ہے، جو کہ ساری اس جنگ کے اوپر تبصرہ ہے جو پہلا مارکہ پیش آیا غزوہ بدر۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔